میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا، جنتی مرد جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتہ ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا۔ 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے۔ آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا۔ جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے، انہیں یاد ہوگا ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتہ ہے نا؟ مراسی سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کو نہیں کرتے۔ تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر۔ وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے، وہ شروع ہو گیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا، وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے وہ تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے۔ ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتے۔ ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے۔ جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ پتہ ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانہ تیرے سر کے اوپر گرا، تو تا وچے مر جاؤنا۔ پھر مسرات سے معذرت کے ساتھ، جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جیب میں ہی ڈال لے گی۔ پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے۔ کسی ایک کو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھر۔ لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا، اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا، اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی، جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں۔ اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی۔ نیک سے نیک عورت 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے، مزدلفہ کے ساتھ،
भाई फजर की नमाज पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। तो एक बुढ़ा बुढ़ी नेक ही थे जो हज के लिए चलते चलते आके हमारे पास बैठ गए थे। हमारे इलाके के हमारी जुबान थी, यहाँ ना बैठो, पीछे बैठो। थोड़ी देर गुजरी तो बुढ़ा कहने लगा वो ठिठुरी है, साए सफर पे है। वो कहने लगी मैं थक पईया, मेरे को नहीं टुरे आ जाता। तो बुढ़ा कहने लगा अगर शैतान भी चोटना है, वो शैतान को भी मारना है, काम ढेर सारा चलिए। वो कहने लगे मैं थकी हुई, मैं कोई नहीं जानती। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, मुजल्फा में लड़ाई शुरू हो गई। बुढ़ा कहने लगा इत्थे पेके कोई नहीं जिथे रुस्ते लगी जैसे अग्गा ही टुरना है। पता नहीं समझ में आया कि नहीं है, बात बड़ी मजेदार है। वो कहने लगा इधर माँ बाप कोई नहीं, नाराज होकर चली जाएगी, चल अग्गा टुरना है। तो ये दुनिया की औरत में तो लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। आपने कहा आयशा जब तू नाराज होती है ना मुझे पता चल जाता है। हज़रत आयशा ने कहा वो कैसे? जब तू नाराज होती है ना मेरे ऊपर तो तू कसम उठाते हुए कहती मुझे इब्राहिम के रब की कसम। और जब तू खुश होती है तो तू कहती है मोहम्मद के रब की कसम। तो सबसे पाकीज़ा घरों में भी ये हो रहा है, ऊंच नीच हो रही, खटपट हो रही है, खटपट हो रही। तब ईमान वाली औरतें क्या जवाब देंगी? वो कहेंगी हमने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हमने रोजे रखे, तुमने रोजे नहीं रखे। हमने सदका किया, तुमने सदका नहीं किया। हमने वजू किए, तुमने वजू नहीं किए। तो आयशा ने फरमाया तो ईमान वाली औरतें जन्नत की औरतों पे गालिब आ जाएंगी। यहाँ मर्दों पे गालिब, वहाँ हूरों पे गालिब। दो आपस से नंदा ही ढोल बजाना है। तो अल्लाह जो सबसे पहला टाइटल देगा, जन्नत की सारी नेमतें होंगी और नौकर आके सलाम करेंगे, सलामन सलामा, उसका एक नशा चढ़ेगा। फिर फरिश्ते आकर कहेंगे सलामन सलामा, उसका एक और नशा चढ़ेगा। फिर एकदम मेरे रब का अर्श खुलेगा और अल्लाह सामने आकर कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदे बंदियों तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है और मरहबन बिस्सादिकीन, और सच्चे बंदों को वेलकम करता है।